خدا ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، اور اے خدا صدا بہاراں دیوی اس باغ نوں، کدے خزان آوے ہووے فیض محمد مصطفیٰ دا پیار پھل کھاوے۔ اور اے خدا جسم میں جب تک ہماری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے نہ رہے یہ دعا ہے کریم، نزاع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ اور اے خدا میرے عرض پاک وطن پر اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو بھی پھول کھلے کھلا رہے صدا، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں جو بھی سبزہ ہوگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے زندگی جرم نہ ہو، وبال نہ ہو۔ نہایت واجب احترام معزز نوجوان گرامی راشد بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم نبی کی توفیق سے آج ہم ذکر کی محفل میں شریک ہوئے۔ حضرین محترم کیونکہ وقت کم ہے، بلا تمید آپ دیکھیں جہاں سورج کی روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے، جہاں سورج کی روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور جہاں ذکر کی روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا۔ سورج کی روشنی باہر کی دنیا کو روشن کرتی ہے، ذکر کی روشنی اندر کی دنیا کو روشن کرتی ہے۔ جس کا اندر روشن ہو گیا اسے دین مل گیا، جسے دین مل گیا اسے مصطفیٰ مل گیا، اور جسے مصطفیٰ مل گیا اسے خدا مل گیا۔ اب دیکھیں جس طرح شبنم کے چند قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ ذکر کی محفل مرجھائے ہوئے دلوں کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ کھانا کھانے سے جسم طاقتور ہوتا ہے، لیکن اچھی باتوں سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ہر آدمی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھی باتوں کی ضرورت ہے، اچھی باتوں کے لیے اچھے دوستوں کی ضرورت ہے۔ اچھا دوست وہ جس کی گفتگو آپ کے علم اور عمل میں اضافہ کر دے، آپ کی خوشی کو زیادہ کر دے۔ بات سمجھ گیا نا، یعنی کہ اس کی گفتگو سے آپ کو فائدہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دوستی اس شخص کے ساتھ کرو جس کی دوستی تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے، جس کی سنگت تمہیں، کیونکہ جس ماحول اور سنگت میں آپ رہتے ہیں نا اس کا اثر آپ پر ہوتا ہے، اس کا اثر آپ پر ہوتا ہے۔ تو ابھی قاری صاحب بڑی پیاری بات کر رہے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں جتنے اخلاص اور جتنی محبت اور جتنے ادب سے آئیں گے نا اتنا آپ کو فیض ملے گا۔ بس جتنے ادب اور محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ آئیں گے نا ایسی روحانی محفلوں میں، آپ کو اتنا ہی فیض ملے گا دوستان محترم۔ کیونکہ آپ دیکھیں دنیا اس شخص کو تکلیف دیتی ہے جو دنیا سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کس کو زیادہ تکلیف دیتی ہے؟ جو شخص جتنا دنیا سے محبت کرتا ہے نا دنیا اسی کو اتنی تکلیف دیتی ہے۔ جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا غم۔ بات سمجھے نا، ہماری خوشیاں ہی رخصت ہو کر ہمیں تکلیف دے کر جاتی ہیں۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا دوستان محترم، آپ دیکھیں نا آپ نے ایک فون لی 1 لاکھ درہم کی، مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، ایک فون آپ نے لی 500 درہم کی، اگر آپ کی 500 درہم والی فون چلی گی نا آپ کو 500 دکھ دے کے جائے گی، لیکن 1 لاکھ والی چلی گئی تو 1 لاکھ دکھ دے کے جائے گی۔ اب وہ غم بھی آپ نے خود خریدے اور خوشیاں بھی آپ نے خود خریدی۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ جو چیز جتنی مہنگی ہم سے جاتی ہے نا اتنی دکھ دے کے جاتی ہے۔ میری بات سمجھا نا، کیونکہ اصل میں انسان کی ضرورت بہت تھوڑی ہے۔ جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، یہ کپڑا اگر میں نے 10 روپے کی قمیض پہنی ہے تو میں فخر ہی ہوں، میں نے 10 لاکھ کی پہنی ہے تو میں وہی ہوں۔ کیونکہ کپڑوں سے، کردار سے آدمی کو ناپا کریں، کپڑوں سے لوگوں کو کس سے ناپیں ہم، کیونکہ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کردار دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ بات سمجھے نا، تو حضرت علی کا قول ہے دنیا میں انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، دنیا میں انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، موت آگے سے بیدار کرے گی، موت آگے سے بیدار کرے گی۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی آنکھ دنیا میں کھل جائے، جس کی آنکھ دنیا میں۔ اب دنیا میں آنکھ کھلنے کا مطلب یہ ہے دوستان محترم کہ جو آدمی صحیح کو صحیح کے اور غلط کو غلط کے، صحیح کا ساتھ دے اور غلط کو چھوڑ دے۔ آنکھ کھلنے کا شاہی مطلب کیا ہے کہ صحیح کو صحیح کے اور غلط کو غلط کے، خالی کے نہ،
गलत को छोड़े और सही का साथ दे। आप मेरी बात समझे ना, क्या करे, प्रैक्टिकल जिंदगी में इसको करे। देखिए मैं कई बार बात करता हूँ ना, औलाद के लिए बेहतर दुनिया छोड़ने से बेहतर है कि दुनिया के लिए बेहतरीन औलाद छोड़ के जाए। हज़रत अली का कौल है, आपको नहीं समझ आई? बेहतरीन औलाद के लिए बेहतर दुनिया छोड़ने से बेहतर है कि दुनिया के लिए बेहतरीन औलाद छोड़ के जाएं। इल्लामा इकबाल के माँ बाप एक इकबाल छोड़ गए, बात समझ रहे ना। क़ायद आज़म के माँ बाप एक क़ायद आज़म छोड़ गए, बाबा फरीद के वालिद और वालिदैन क्या छोड़ गए, दादा साहब छोड़ गए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये बड़े बड़े लोग जो है ना, उनके माँ बाप वो दुनिया के लिए छोड़ गए हैं। हम किस चक्कर में पड़े रहते हैं कि यार बच्चे हैं ना, इनके लिए घर बना लूं, इनके लिए बना लूं, तो वो क्या करेंगे? मतलब सारा कुछ हम नहीं करना है, तो वो क्या करेंगे बताएं ना मुझे। आप उनको एक अच्छा इंसान बनाएं। क्या करें? जब एक अच्छा इंसान बन गया दोस्तार मोहतरम, आप देखें ना, अब सिस्टम क्यों खराब होता है? सिस्टम इसलिए खराब होता है कि उस सिस्टम के अंदर अच्छे इंसान नहीं होते हैं। जिस सिस्टम के अंदर अच्छे इंसान होंगे ना, जिस चाहे दीन में हो या दुनिया में, वो काम ऑटोमेटिक अच्छा होगा। वो काम क्या होगा? अच्छा होगा। कि ये दुनिया वैसे भी दो आंखों का धोखा है। दुनिया क्या है? दो आंखों का धोखा है। बात मेरी समझे ना। धोखे का घर है, मच्छर का पर है, बुराई की जड़ है, मकड़ी का जाला है, दो आंखों का प्याला है। मेरी बात समझे ना। तो इंसान बंद आंखों के साथ दुनिया में आता है और बंद आंखों के साथ चला जाता है। लेकिन आने और जाने के दरमियान इतना कुछ वो देखता है, इतना कुछ बनाता है, इतना कुछ लगाता है, इतना कुछ खपाता है, इसमें से उसका कुछ नहीं होता। ये पक्की बात है। इसमें से उसका कुछ नहीं होता। उसका क्या होता है कि जो उसने अमल किया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और अदब के साथ, ताज़ीम और तकरीम के साथ, ताज़ीर और तौक़ीर के साथ खाली अमल नहीं किया, हुजूर की मोहब्बत के साथ अमल किया। खाली अमल खाली अमल की वैल्यू नहीं है। मैं ये बात लिख ले इधर। वो अमल किसके साथ हो? हुजूर की मोहब्बत के साथ हो, तो वो अमल आपको क्या करेगा? वो अमल फायदा देगा। खाली अमल फायदा नहीं देगा। देखें, जिस्म साफ ना हो तो नमाज नहीं होती, नीयत साफ ना हो तो कबूल नहीं होती। अब नमाज पढ़ने के लिए जिस्म का साफ होना जरूरी है, लेकिन कबूल करवाने के लिए नीयत का साफ होना जरूरी है। आज हर आदमी अपनी नमाज पे नजर मारे ना, गिरते रहे हम सजदों में अपनी असरतों की खातर, और इश्क खुदा में गिरे होते तो कोई असरत बाकी ना रहती। उलमा इकबाल का एक शेर है ना, कहता है आज अजीब शिकवा किया है मस्जिद में खुदा ने, आज अजीब शिकवा किया मस्जिद में खुदा ने, कि मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो ना। कभी मिलने भी आया करो ना। देखें, दुनिया की हर चीज नाकस है, दुनिया की नाकस है। आखिरत की हर चीज खालस है। दुनिया की सेहत के साथ बीमारी है, जवानी के साथ बुढ़ापा है, खुशी के साथ गम है, अमीरी के साथ गरीबी है। ऐसे ही है ना जी। मोहब्बत के साथ नफरत है, जिंदगी के साथ मौत है, अरूज के साथ ज़वाल है। ऐसे है या नहीं? मुझे बताए ना। ऐसे ही है ना। यानी नाकस चीज के साथ नाकस है। लेकिन जन्नत में दोस्तान मोहतरम सिर्फ जिंदगी होगी, मौत नहीं होगी। खुशी होगी, गम नहीं होगा, अरूज होगा, ज़वाल नहीं होगा, सेहत होगी, बीमारी नहीं होगी, जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। ये सारी चीजें, क्योंकि जब हम देखें दुनिया को छोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया को छोड़ के आप सबज लिबास पहन के जंगल में चले जाए। सरकार ने ये नहीं फरमाया। सरकार ने फरमाया दुनिया के मामलात करो। अब देखें राशिद भाई ने ये अपना काम भी करते हैं, ये देखें ना, ये काम यही करते हैं ना, लेकिन 24 घंटे कलमे का जिक्र भी रहता है। हाथ इनका कार वाल होता है, दिल यार वाल होता है। जुबान इनकी किधर होती है? मसलन आप काम करें ना, कोई भी काम आप करते हैं, मिसाल के तौर पे शादी, ठीक है ना, तो जुबान से आपने जिक्र करना है ना। मेरा एक वो दोस्त है, वो उसने मुझे एक बार बताया कि एक दोस्त से मिलाया, तो कहता है ये पता नहीं वो कार्टून उठा के इधर से उधर रखता है, कोई ऐसे मतलब है। वो इनके साथ ही ऐसे पिछले हाँ वो बता रहे थे, तो वो हर कार्टून के साथ वो कलमा पढ़ के रखते थे हर। आप देखें ना, है जिक्र भी हो रहा है, काम भी हो रहा है। ये नहीं कि उनका काम रुक गया है,
اب اس کام میں برکت بھی آ گئی ہے, ان کی زندگی میں بھی برکت آ گئی ہے یعنی بتائیں نا جی, آ گئی ہے نا. تو جب ہم دوستان محترم اس اینگل سے, اس نظریے سے سوچیں گے جو قاری صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ آپ اخلاص کے ساتھ, پورے اہتمام کے ساتھ, ادب کے ساتھ, جتنا آپ کے اندر ادب ہوگا, بات سمجھے نا, وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بات سمجھے نا. اب اقبال پتہ ہے اس کے اندر, بس اس پہ ختم کروں گا, اقبال اس کے اندر کیا کہہ رہا ہے راشد بھائی, اقبال کہہ رہا ہے کہ وہ جو کامل پیر ہے نا, جس کی نظر پڑے گی, اس کی نظر تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پڑھ رہی ہے, لیکن آگے جس پہ پڑھ رہی ہے نا وہ خالی ہے اندر سے. مثلا آپ نے دیکھا ہے پہلے وہ پرانی ٹیپیں آتی تھی وہ جس کے اندر کیسٹ لگاتے تھے, اس کے اندر ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں تھا, ایسے ہی ہے نا. اب اس ٹیپ کو آپ سامنے رکھ کے آپ بڑی بڑی اچھی باتیں کریں, پورا قرآن پاک پڑھیں, حدیثیں پڑھیں, اس میں ریکارڈ ہوں گی؟ بتائیں نا, نہیں ہوں گی نا, کیونکہ اس کے اندر ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں ہے. اسی طرح ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے اندر وہ ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا, جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہستی ہے؟ چلے آپ بتائیں نا جی. اقبال کا شعر تو پیروں کے لیے ہے نا, تو میں حضور کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ابو جہل ان کے سامنے تھا نا, بتائیں نا جی. ابو لہب, عبداللہ بن ابی, اتباع و تیبا, کافر سارے وہی تھے نا جی. تو کیا آپ کی نظر ان پر نہیں پڑتی تھی؟ پڑتی تھی نا جی, کیونکہ وہ اندر سے اس ٹیپ کی طرح خالی تھے. میری بات سمجھے نا. اب صدیق اکبر پہ پڑھی, عمر فاروق پہ پڑھی, بات سمجھے نا. تو کسی نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے کہ لیلا سے کسی بادشاہ نے کہا نا تو کالی سیاہ ہے, تو کالی سیاہ ہے. بادشاہ کو مجنو کو تیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ تو کالی سیاہ ہے, مجنو کو تیرے میں کیا نظر آتا ہے؟ تو لیلا نے کہا کہ تو بادشاہ ہے, مجنو نہیں ہے. تو بادشاہ ہے, مجنو نہیں ہے. اگر مجھے دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھ. تو نیچے کسی نے بڑا پیارا ایک جملہ لکھا تھا کہ اسی طرح جس طرح لیلا نے کہا مجھے دیکھنا ہے تو کس کی آنکھ سے دیکھ؟ مجنو کی آنکھ سے دیکھ. تو نیچے کسی نے بڑا قاری صاحب کمال کا جملہ لکھا, اس نے کہا اسی طرح اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا تو صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھو, عمر فاروق کی آنکھ سے دیکھو, عثمان غنی کی آنکھ سے دیکھو, حضرت بلال کی آنکھ سے دیکھو, سیدنا مولا علی شیر خدا کی آنکھ سے دیکھو. بات سمجھے نا. دیکھنا تو عاشقوں کی آنکھ سے دیکھو, منافقوں کی آنکھ سے نہ دیکھو, ابو جہل کی آنکھ سے نہ دیکھو, عبداللہ بن ابی کی آنکھ سے نہ دیکھو. بات سمجھے رہے نا. کس کی آنکھ سے دیکھو؟ عاشقوں کی آنکھ سے. بات سمجھے نا, منافقوں کی آنکھ سے نہ دیکھو. تو جب آپ عاشقوں کی آنکھ سے دیکھیں گے آپ کو کچھ اور نظر آئے گا, یہ پکی بات ہے. دیکھیں اسی قرآن پاک کو صدیق اکبر نے پڑھا کچھ اور نظر آیا, عمر فاروق نے پڑھا کچھ اور نظر آیا. میں موٹی بڑی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. علامہ اقبال نے پڑھا کچھ اور نظر آیا, داتا صاحب نے پڑھا کچھ اور نظر آیا. ایک ہم بھی پڑھتے ہیں نظر ہی نہیں آتا. بتائیں نا جی, آتا ہے نظر؟ نہیں آتا, کیونکہ وہ اندر سے پڑھتے تھے, ہم خالی بار بار سے پڑھتے ہیں. تو ہمیں لتاں گوڈے اندر تیرے رہی پلیتی, واہ دنیا دارا رب دے نال بھی 400 بھی تو کی تھی. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ وضو کر رہے تھے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا حضرت ابو ہریرہ یہ یہاں تک وضو کر رہے تھے, ادھر تک بازو پورے اوپر کر کے, حالانکہ وضو جہاں تک ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا جی قاری صاحب. تو وہ وہاں تک کر رہے تھے. تو سرکار کھڑے ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وضو کر رہا ہوں. کہا کہ وضو تو جہاں تک ہوتا ہے اور تو یہاں تک کر رہا ہے. تو وہ آگے سے کیا کہنے لگے, کہنے یا رسول اللہ ایک بار آپ نے کہا نا کہ محشر کے میدان میں جہاں تک وضو کا پانی لگا ہوگا وہاں تک اس بندے کا حصہ روشن ہوگا. تو میں چاہتا ہوں ساری دنیا کا یہاں تک روشن ہو, میرا یہاں تک روشن ہو. عشق جنہاں نو لگ جاندہ سو سین سک جاندے نہیں وانگ کانے آدے, کو سک جاندے کو مک جاندے, کو مار لیندے لوگ کتانے آدے. جدو عشق ودان کی سٹ لگے اکلا پول جاندے نہیں خاندانے آدے. محمد بوٹیا کہ آدھی عشق دے نہیں چھٹ دے, کہ آدھی چھٹ جاندے نہیں جیل کھانے آدے. اور آنسوؤں سے غسل کر کے لاہور سے وضو کرے. یہ شعر میں اپنے ذوق کے لیے ہر جگہ پڑھتا ہوں. آنسوؤں سے غسل کر کے لاہور سے وضو کرے, ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے. بے قصد میرے عشق جنون کا حال نہ پوچھ, دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آ کے رفو کرے. کلمے کے ذکر